نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ملفوظ کہ ذکر قلبی افضل ہے کہ ذکر لسانی، زبان سے ذکر کرنا زیادہ افضل ہے یا دل میں؟ ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت ذکر قلبی افضل ہے یا ذکر لسانی؟ فرمایا ذکر کے متعلق مختلف احکام ہے. بعض احکام تو لفظ کے ساتھ متعلق ہے، جس میں حکم ذکر کا لفظاً ہے، ان الفاظ میں ہے کچھ برکت، تو اس میں تو ذکر لسانی ہی افضل ہے، زبان سے کہیں گے تبھی فائدہ ہوگا. اور باقی جو ذکر زبان سے نہ کیا جائے اجر اس پر بھی ملتا ہے. یہ ذکر قلبی ہے، دل میں اللہ کی یاد کا ہونا، جس سے ہر وقت قلب میں یاد رہے. مگر اس طریق میں قوی اندیشہ رہتا ہے کہ قلب سے ذہول ہو جائے، اور ذکر لسانی میں یہ اندیشہ نہیں. اس اعتبار سے ذکر قلبی سے ذکر لسانی افضل ہے. یعنی ایک دائرہ، ایک زاویہ ایسا ہے کہ جس میں زبان سے ذکر افضل ہو جاتا ہے دل سے، کیونکہ اس کا ذکر دل میں کرنے کا بھی پورا معمول اتنا پختہ نہ ہوا ہو کہ کبھی بھی ذہول نہ ہو، کبھی بھی غافل نہ. ایک تو یہ کہ محنت کرتے کرتے دل ایسا ہو گیا کہ ہر وقت اللہ کی یاد دل میں رہتی ہے. کام کر رہا ہے سارا، جو بھی کر رہا ہے، دل سے اللہ کی یاد نہیں جاتی. دل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محسوسات اس کو رہتی ہیں. وہ تو بڑی کیفیت ہے، ظاہری بات ہے. جب تک وہ پیدا نہ ہو، اسی کی ساری محنت ہوتی ہے، جب تک وہ کیفیت پیدا نہ ہو کہ ہم وقت اللہ کی یاد دل میں رہے، باہر سے کچھ بھی کام کرے تو دست بکار دل بیار والی جو کیفیت ہے کہ ہاتھ تو کام میں لگے ہوئے کام کاج میں اور دل اللہ کے ساتھ لگا ہوا ہو، وہ والی کیفیت جب تک پیدا نہ ہو تب تک کیا ہوتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ میں تو دل میں اللہ کو یاد کر رہا ہوں، اسے بیٹھے بیٹھے کام کر رہا ہوں، لیکن مجھے اللہ یاد ہے. وہ تھوڑی دیر کے بعد بھول جائیں گے، توجہ اس طرف نہیں رہے گی، ذہول ہو جائے گا. تو ایسی صورت میں زبان سے ذکر کرنا، کم از کم زبان سے جب جو ذکر کرتا ہے آدمی تو زبان تو اس کی غافل نہیں ہوگی، زبان تو چلے گی نا، تو ایک عمل ظاہر میں نظر آئے گا. اس لیے ایسی صورت میں تو زبان سے کیا جانے والا ذکر بہتر ہوگا. دوسری بات یہ کہ اگر صرف قلب سے ذکر کرے گا تو زبان خالی رہے گی. دل میں ذکر کر رہا ہے، زبان خالی. اور اگر زبان سے ذکر کرے گا تو اس کے ساتھ قلب بھی ادنا توجہ سے متوجہ تو رہے گا. زبان سے جب بھی آپ ذکر کرتے ہیں کچھ نہ کچھ دل بھی اس میں متوجہ رہتا ہے، کیونکہ دل ظاہری بات ہے بغیر فوکس کے رہ نہیں سکتا، کچھ نہ کچھ اس کی طرف توجہ کرے گا. تو زبان سے آپ ذکر کریں گے اللہ 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 بغیر سوچے سمجھے بھی، تب بھی کچھ نہ کچھ دل اس کی طرف مائل ہوگا. ہاں، جس وقت نیند کا غلبہ ہو اس وقت زبان سے ذکر نہ کرے، کیونکہ احتمال ہے کہ کچھ کا کچھ نکل جائے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں منع فرمایا کہ نیند کے غلبے میں ہو تو زبان سے ذکر نہ کرو، تلاوت نہ کرو، یہ غلط بات بھی ہو سکتی ہے، آرام کر کے پھر کرو. لیکن زبان سے ذکر کرتا رہے گا تو دل کچھ نہ کچھ حاضر رہے گا. دل سے ذکر کرے گا جب تک کہ کامل نہ ہو جائے تو خطرہ ہے کہ تھوڑی دیر میں بھول جائے گا، پھر اس کے بعد زبان بھی فارغ رہے گی. جب اس کا رواں رواں دل بن جائے اور ذکر ہر جگہ سے ہونے لگے تو پھر تو وہ کامل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر میں ہی مشغول ہے، تو پھر تو کوئی مذاقہ نہیں. لیکن یہ کیفیت تو بڑوں کی ہے. ہمارے آپ کے لیے کہ جو معمولات جیسے بتائیں اس کو پورا عمل کریں، اسی سے یہاں تک پہنچیں گے. پابندی سے سارے کام کریں گے تو اس کا فائدہ ہوگا. اللہ سمجھ عطا فرمائے.